بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جلیل خان کلاچی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ ہم سب نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا کہ یہ تحریک انصاف جو ہے انصاف پر بنائی گئی ہے، انصاف کے نام پر بنائی گئی ہے، تو ہمیں انصاف ملے گا۔ آج ہم اس ولاگ میں دو تین چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ خاور منیکا صاحب پر گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ پاکستان میں پنجاب میں پولیس گردی کے جو واقعات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے، ان کا پچھلی حکومتوں کے ساتھ کہہ لیجئے یا پچھلے واقعات کے ساتھ، تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان تقریباً اپنی ہر تقریر میں یہ کوٹ کرتے ہیں کہ کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی کا یہ قول ہے اور بار بار کوٹ کرتے ہیں خان صاحب، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس پر تو مکمل ہی عمل کریں گے، یہ مکمل عمل اس پر کروائیں گے۔ کچھ دن پہلے خاور منیکا صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ خاور منیکا صاحب کون ہیں؟ خاور منیکا صاحب بشرا بی بی کے یعنی خاتون اول کے سابق شوہر ہیں اور خاتون اول کے 5 بچوں کے باپ ہیں خاور منیکا صاحب۔ منیکا فیملی سے ان کا تعلق ہے، خاور ان کا نام ہے۔ بشرا بی بی کے یعنی خاتون اول کے سابق شوہر ہیں، تو خان صاحب کے ساتھ ان کے کہہ لیجئے کہ وہ ایک قریبی مراسم ہیں۔ اب تو خاور صاحب ایک واقعہ پہلے ہوا تھا، ان مختلف واقعات ہو چکے ہیں، یہ ایک واقعہ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اچھالا گیا تھا، پاک پتن کا واقعہ، ڈی پی او سہیوال کا، آپ کو یاد ہو گیا۔ اب جو واقعہ ہے اب والا اور پچھلے والا واقعہ بھی، نہ پچھلے واقعے میں کوئی ایکشن لیا گیا تھا، نہ اس واقعے میں کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، نہیں لیا جائے گا، دیکھ لینا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خاور منیکا صاحب کسی عزیز کی شادی میں موجود ہیں، ان کا بیٹا ہے جو بھی ہے، ان کے عزیز کی شادی میں موجود ہیں اور اس شادی میں وہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک فائرنگ کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے قانون تو توڑا ہے نا، قانون توڑا ہے تو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، ظالم کا معاشرہ یعنی قائم نہیں رہ سکتا۔ ظالم معاشرہ کب ہوتا ہے؟ ایسا معاشرہ جس معاشرے میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ بچ جائیں، جو بڑی قد والے لوگ ہیں وہ بچ جائیں، اور یہ چھوٹے غریب جو لوگ ہیں وہ پسے جائیں، یعنی قانون کا اطلاق قانون بڑے لوگوں پر لاگو نہ کیا جائے، جو چھوٹے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان پر قانون لاگو کیا جائے۔ اس معاشرے کو ظالم معاشرہ کہتے ہیں، ظلم والا معاشرہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے، اور خان صاحب اسی قول کو بار بار تقریباً ہر تقریر میں دہراتے بھی ہیں۔ اچھی بات ہے، اس کو دہرانا چاہیے، لیکن اس پر عمل بھی تو کرنا چاہیے نا۔ خاور منیکا صاحب نے قانون توڑا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی، یاد رکھنا، کبھی نہیں مل سکتی۔ چلو، اس نے ایک فائرنگ کی، قانون توڑا۔ اس سے پہلے جو پاک پتن کا واقعہ تھا، اور ڈی پی او صاحب نے ان سے پوچھ لیا تھا، اس نے بڑی گستاخی کر لی تھی بیچارے نے، ان سے پوچھ لیا تھا کہ جناب آپ رات کے وقت آ رہے ہو فیملی کے ساتھ، آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے، آپ کدھر گئے تھے، کیا مسئلہ ہے، ہمیں بتا دو۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق، ہمارے ذرائع کے مطابق عثمان بزدار صاحب نے ان کو بلایا، ڈی پی او صاحب کو، وہ گوندل صاحب جن کا نام تھا، ان کو بلا کر خاور منیکا صاحب سے ان سے معافی منگوائی کہ آپ معافی ان سے مانگو۔ یہ ہے تحریک انصاف۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پاکستان مسلم لیگ نون پر ایک بدنما داغ ہے۔ وہ جتنی سیاست کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ ان پر داغ جو ہے وہ رہے گا۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے کام اپنی سائٹ پہ، ترقی ان کی اپنی سائٹ پہ، لیکن یہ والا واقعہ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، جو پولیس گردی کے سب سے زیادہ واقعات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئے۔ پولیس گردی کے سب سے زیادہ واقعات پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ثانیہ سہیوال،
کیا بنا تھا آپ کو کچھ پتا ہے اس کا؟ ثانیہ سہیوال کی آپ شدت دیکھیں، اس کا میگنیچیوڈ دیکھیں تو وہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے کم نہیں تھی. بہت بڑا واقعہ تھا ثانیہ سہیوال کا. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کی انکوائری کرواؤں گا، اس پر کمیشن بٹھاؤں گا، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. پارلیمنٹ کے فلور پر اس پر بات چیت ہوئی تھی. سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پورے پاکستان میں ہنگامہ مچا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ ہونا بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اسی طرح کچھ دن پہلے ایک پشاور میں ایک واقعہ ہوا. ایک بچے کا دکاندار سے کچھ لین دین کا مسئلہ تھا، کچھ جھگڑا ہوا، پولیس اس بچے کو لے کر گئی. بعد میں پتہ چلا کہ بچہ مر گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کچھ رزلٹ اس کا نہیں، اس سے نہیں پوچھا گیا، انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کہ بچہ کیوں مرا. وہ صلاح الدین آپ کو یاد ہوگا اے ٹی ایم سے جس نے منہ چڑھایا تھا، پولیس نے مار مار کر اس بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کوئی پوچھنے والا ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ کس نے نہیں پوچھا. اسامہ ستی کا واقعہ ہوا تھا، نوجوان کا، بچے کا، اسلام آباد میں. اس کو مار دیا گیا، کسی نے نہیں پوچھا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. میں ایک وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو انصاف کا بول بالا بالکل نہیں ہے. پولیس گردی کے واقعات سب سے زیادہ ہیں. پولیس گردی کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، نہ صرف یہ جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں یہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہیں. یعنی ان سب کا کسی ایک کا رزلٹ نہیں آیا. جب ان سب کا نہیں آیا رزلٹ، ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کسی کو کہہ لیجیے کہ کوئی سزا نہیں دی گئی، تو خاور منیکا صاحب، ان کا تو کہہ لیجیے کہ وہ منیکا فیملی سے تعلق ہے، ان پر تو بات کرنا میرے خیال میں گناہ کبیرہ کے مترادف ہے. اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم جتنا چلا رہے ہیں، میں چلاؤں، باقی یوٹیوبر سارے چلائیں، اینکر چلائیں، اس پر سوشل میڈیا پر بات ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے آپ سے بولا کہ ثانیہ سہیوال پر پارلیمنٹ کے فلور پر بات ہوئی تھی، اس کا کچھ نہیں ہوا، تو اس کا کچھ کیا ہوگا؟ قانون توڑا تو ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا؟ تو منیکا فیملی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح باقی جتنے بھی واقعات ہیں، آج تک پاکستان تحریک انصاف میں کسی ایک کی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، انویسٹیگیشن کر کے اس کو سزا دی گئی ہو. جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کی. مجھے صرف ایک جو بات یاد ہے کہ لاہور میں جو کوڑا اس وقت ہے نا، یقین مانے جو بدبو ہے نا، اچھا بھلا کانٹریکٹ تھا جو پچھلی حکومت تھی وہ کر کے گئی تھی. وہ ماشاءاللہ بزدار صاحب آئے اور بزدار صاحب نے اس کانٹریکٹ کو پتہ نہیں کیا کیا، وہ کمپنی چھوڑ کے چلی گئی. لو دسو ہوگی گل. انہوں نے کہا ہم خود صاف کریں گے. بھی خود صاف کرو، یقین مانے اتنی بدبو ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. باقی پرفارمنس آپ کے سامنے موجود ہے. چلو بہرحال یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، اس پر مزید کبھی گفتگو کریں گے. اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.